السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے کہ عوام اس میں ان مسائل کی وجہ سے کس قدر پس رہے ہیں۔ انتخابات 2024 کو ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کس کی بنے گی۔ چاروں صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی حکومتیں بنتی نظر آ رہی ہیں اور اسی طرح وفاق میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بے شک اس میں نامزدگیاں کر دی گئی تھی کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، اور اس میں باقی سیاسی پارٹیوں نے بھی آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن معاملات نے نیا رخ اختیار کیا اور اب یہ واضح نہیں کہ وفاقی حکومت کس کی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں بند کمروں میں ایک دوسرے کو اپنی شرائط پیش کر رہی ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہوئی کہ وفاقی حکومت کس کے پاس جائے گی۔ اور دوسری طرف ایک جماعت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہماری جو سیٹیں ہیں وہ لے لی گئی ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ پورے ملک میں اس وقت ایک ہجان سی کیفیت ہے اور چاروں صوبوں میں اور وفاقی دارالحکومت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ بلوچستان تو آپ سمجھیں کہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح کے پی کے مختلف جو بڑے شہر ہیں وہاں احتجاج جاری ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں چھوٹے اور بڑے احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں سیاسی جماعتیں تو اپنا جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بیان کر رہی تھیں، اور اس میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ جو جیتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اور جو ہارے ہیں ان کو بھی اعتراضات ہیں، وہ تو یقینی طور پہ ان کو اعتراض ہوں گے اور وہ بلکہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن جو جیتے ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ جو ہیں جو جیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جیتے، یہ تو دوسری پارٹی یہاں سے جیتی ہے اور ہم اپنی ہار قبول کرتے ہیں۔ کئی سیاسی رہنما جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کارکردگی خراب ہونے پر سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لیکن یہ تو سیاسی جماعتوں کے معاملات ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، حکومت کس طرح تشکیل دینی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان تمام معاملات میں عوام پس رہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نگران حکومت نے IMF کی شرائط پوری کرتے ہوئے پانی کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں جو ہمیں گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گیس کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہیں، پھر بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی ہر 15 روز کے بعد اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی نے بھی اپنا پورا زور پکڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ ہر روز جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہو رہا۔ گھروں میں آنے والے بل عوام سے دیے نہیں جا رہے، باہر سے اپنے کھانے کے لیے وہ کچھ لا نہیں سکتے، اور اس وجہ سے ملک میں احتجاج اور بد امنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ اگر ایک ہفتے کی رپورٹ نکال کے دیکھیں، اس میں حادثات لے لیں، اس میں چوریاں لے لیں، ڈکیتیاں لے لیں، قتل و غارت لے لیں،
ان تمام وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پولیس اپنے جو ان کا اصل کام ہے وہاں وہ حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ جو دیگر ادارے ہیں جنہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے وہ کہیں اور مصروف ہیں۔ پورے ملک میں صرف ایک ہی شور مچا ہوا ہے، دھاندلی دھاندلی دھاندلی، اور اس کے ساتھ مہنگائی 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 آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن موجودہ نگران حکومت کے بس سے یہ تمام معاملات نکلتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا اور حکومتوں کی تشکیل انتخابات جو ہوئے ہیں ان انتخابات کے بعد حکومتوں کی تشکیل بر وقت نہ کی گئی تو ملک میں مزید بد امنی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ایک طرف تو وہ عوام باہر نکل رہے ہیں جو انتخابی دھاندلیوں پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف مہنگائی کے مارے لوگ گیس کی قیمتیں بڑھنے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے، ان پر بھی لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ اب اگر روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہوگا تو یہاں پہ کیا سرمایہ کاری ہوگی؟ سٹاکس ایکسچینج میں مندی کا رجحان چل رہا ہے۔ دیگر جو ہماری صنعت ہے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ گیس کی قیمتوں کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ ہم اپنی صنعتیں چلائیں، اور اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں تو وہ سب اچھا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ نگران تو چلے جائیں گے، اور اگر دوسری حکومت تشکیل پا گئی، اور اللہ کرے کہ وہ تشکیل پا جائے ورنہ ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اگر وہ حکومت تشکیل پا گئی جس کی بھی ہو تو پھر وہ اگلے 1 سال تک ہمیں یہی کہتے رہیں گے کہ معاملات پچھلی حکومت نے بہت زیادہ خراب کر دیے تھے۔ ہم ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے لیے ہوئے قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید مہنگائی کر رہے ہیں۔ IMF کی شرائط روزانہ پوری کی جا رہی ہیں۔ کچھ شرائط کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جیسے گیس کی قیمت میں اضافہ، بجلی کی قیمت میں اضافہ، پانی کی قیمت میں اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لیکن کچھ ایسی شرائط ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا نہ پبلک میں بتایا جاتا ہے، نہ ہی کسی میڈیا پہ بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ عوام کے سامنے آتی ہیں۔ اب حکومت کی تشکیل پائے گی تو پھر ہمیں IMF کی جانب سے قرضے کی تیسری قسط ملے گی۔ پہلی 2 قسطوں کے باعث جو قرضے کی ہم نے لی ہیں اس کے باعث عوام بری طرح پس چکے ہیں۔ ایک درمیانہ طبقہ، نچلا طبقہ اور اوپر والا طبقہ، تمام کے تمام طبقے اس سے متاثر ہوئے۔ لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا، جب آپ کی صنعت نہیں چلے گی، تو یقینی طور پر پھر کچھ ایسے کام کرنے پر عوام مجبور ہوں گے جو کہ قانون کے خلاف ہوں گے۔ سیاسی رہنما اور حکومتی عہدیداروں کو مل کر ان مسائل کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے۔ اس دھاندلی کے شور کا کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جلد یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے اور عوام کے روزگار کا پہیہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔